بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اگر بزرگان دین کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہر روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی ہے، جس میں ہر روز اولیاء کاملین حاضر ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک ہی دور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی لاڈلے مرید ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امیر سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرو، ان کی محفل میں شرکت کیا کرو۔ ہر جمعرات کو ان کی محفل ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنے شیخ کے حکم کے مطابق ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ ہر جمعرات کو جاتے، تسلسل کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک دن حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے شیخ کو کبھی حضور کی مجلس میں نہیں دیکھا۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی نا تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا دل ٹوٹ سا گیا۔ آپ نے محفل میں آنا تو نہ چھوڑا، مگر آپ جب بھی محفل میں آتے آپ کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی، دل ٹوٹا ہوتا۔ اور اب جب بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو پہلے کی طرح حاضری نہیں ہوتی تھی، بلکہ اب جب حاضر ہوتے تو خاموش رہتے، بہت کم گفتگو فرماتے۔ حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے۔ آپ نے پوچھ لیا، آپ نے فرمایا امیر کیا بات ہے، بڑے خاموش رہتے ہو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات بتا دی کہ حضور میں آپ کے حکم سے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضری دیتا ہوں، ان کی محفل میں شرکت کرتا ہوں، اور انہوں کبھی آپ کے شیخ کو حضور کی مجلس میں نہیں دیکھا۔ تو حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ اگر اب آپ سے وہ بات کریں تو آپ ان کو کہنا کہ جناب میں نے تو حضور کی محفل ہی نہیں دیکھی، اگر میں حضور کی محفل دیکھ لوں گا تو میں اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ تو حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ اس بار محفل میں گئے نا تو آپ انتظار میں تھے کہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے یہی بات کریں اور میں ان کو یہ جواب دوں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ امیر تمہارے شیخ کیسے ہیں؟ کبھی ان کو میں نے حضور کی مجلس میں دیکھا نہیں ہے۔ تو امیر نے فوری جواب دیا۔ امیر فرمانے لگے جناب میں نے تو حضور کی محفل نہیں دیکھی، اگر میں نے حضور کی محفل دیکھی ہوتی تو میں اپنے شیخ کو ڈھونڈ ہی لیتا۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا امیر کیا حضور کی محفل میں دیکھنا چاہتے ہو، حضور کی محفل میں جانا چاہتے ہو؟ اور میں حضور میں لازمی جاؤں گا، میں نے وہاں پہ جا کے اپنے شیخ کو ڈھونڈنا ہے۔ تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر پھر آنکھیں بند کرو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بند کروا کر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ جو ہے امیر کے سینے پر رکھا۔ خدا جانے کہ اللہ والوں کے ہاتھوں میں، ان کی نظروں میں، ان کی باتوں میں کیا کمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ تو جیسے ہی جناب ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ رکھا نا امیر کے سینے پر تو امیر کی آنکھیں روشن ہو گئی، سینہ روشن ہو گیا۔ فرمایا امیر روشنی ہو گئی ہے؟ فرمایا حضور ہو گئی ہے۔ فرمایا حضور کی محفل میں پہنچ گئے ہو؟ فرمایا جناب پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا اب اپنے شیخ کو تلاش کرو۔ جناب امیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء بیٹھے تھے اور سامنے تخت لگا تھا، اس تخت پہ جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضور تمام اولیاء کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو امیر فرماتے ہیں میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، ہر ولی کی طرف نگاہ کر رہا ہوں، اور جیسے ہی ولیوں کی طرف میری نگاہ ہو رہی ہے میری آنکھیں بہنا شروع ہو گئی، میرا دل ڈوبنا شروع ہو گیا۔ فرمایا حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا امیر رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا حضور میں اپنے شیخ کو دیکھنے آیا ہوں، شیخ کو ڈھونڈنے آیا ہوں، یہاں پر ملے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اے امیر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس سے اوپر بھی ایک محفل ہے، وہاں پر دیکھ لو، وہاں پر تمہارے شیخ نہ ہوں۔
تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے فرمایا اوپر بھی محفل ہے تو اللہ کے اذن سے میں اوپر والی محفل میں حاضر ہو گیا. فرماتے ہیں جب میں اوپر والی محفل میں حاضر ہوا تو فرماتے ہیں وہاں پہ بھی تخت پہ حضور ہی بیٹھے ہیں, سارے اولیاء ادب سے سر جھکا کے بیٹھے ہیں. میں اپنے شیخ کو دیکھنا شروع ہو گیا. مجھے میرے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آئے. فرمایا جب نظر نہیں آئے تو فرمایا میں پریشان ہو گیا. تو حضور نے فرمایا امیر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور یہاں پہ بھی میرے شیخ نظر نہیں آئے. تو حضور نے فرمایا امیر پریشان نہیں ہونا, اس سے اوپر بھی ایک محفل لگتی ہے, وہاں پر دیکھ لینا. گویا کہ امیر فرماتے ہیں میں نے تیسری محفل میں دیکھا میرے شیخ نہیں ملے, چوتھی میں دیکھا شیخ نہیں ملے, پانچویں میں دیکھا شیخ نہیں ملے. میں جب چھٹی میں گیا تو تب بھی میرے شیخ نہیں ملے. اب آخری محفل ساتویں تھی. حضور نے فرمایا امیر تمام اولیاء کا مقام اس محفل تک ہے اور یہاں سے آگے جو ہے وہ نبوت کا مقام شروع ہو جاتا ہے, یہاں پر اپنے شیخ کو دیکھ لو. امیر فرماتے ہیں میں ایک ایک چہرے کو دیکھتا تھا, جیسے ہی میں چہروں کو دیکھتا تھا میرا دل ڈوبتا تھا یہ میرے شیخ کا چہرہ نہیں ہے. فرمایا کہ جب تمام چہرے میں نے دیکھ لیے مجھے میرے شیخ نظر نہیں آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا امیر روتے کیوں ہو؟ فرمایا حضور اس سے آگے ولایت کا مرتبہ ہی کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ مجھے میرے شیخ نظر نہیں آ رہے. فرمایا امیر یہ جو میرے آگے بیٹھے ہیں سر کو جھکا کے پردہ کر کے ان کو دیکھا ہے؟ تو حضرت امیر فرماتے ہیں حضور انہوں نے تو آگے پردہ کیا ہوا ہے تو میں پردہ کیسے ہٹاؤں, ادب کا مقام ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امیر کوئی بات نہیں ان کا پردہ ہٹاؤ. امیر فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, ہو گیا کہ جیسے بنجر زمین پر بہار آ گئی ہو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا اور میں مسکرانا شروع ہو گیا. فرمایا امیر یہ آگے جو بیٹھے ہیں ان کا بھی پردہ ہٹاؤ. فرمایا جب میں نے آگے جو بزرگ بیٹھے تھے ان کا بھی پردہ ہٹایا تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے امیر یہ تیرے شیخ کا مقام ہے کہ جہاں پر ولایت کی انتہا ہوتی ہے نظام الدین کا مقام وہاں پر ہے. حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپک گئے اور ان کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا. جیسے ہی ان کے قدموں کو بوسہ دیا تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا. جیسے ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو روشنی ختم ہو گئی اور آپ کچہری سے واپس تشریف لے آئے, حضور کی مجلس سے واپس آ گئے. جب حضور کی مجلس سے واپس آئے تو آپ پہ وجد کا عالم تھا اور وجد کے عالم سے جیسے ہی آپ باہر نکلے تو آپ رقص کرنا شروع ہو گئے. آپ اسی رقص کے عالم میں اپنے استانہ کی طرف آنا شروع ہو گئے, اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آنا شروع ہو گئے. اب حضرت نظام الدین محبوب الہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے لاڈلے مرید امیر کی طرف دیکھا تو امیر رقص کر رہے ہیں. تو حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج امیر کا کام ہو گیا. اور امیر رقص کرتے ہوئے ایک فارسی کلام پڑھ رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ نمیدانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم, بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم. میں نہیں جانتا کہ وہ کیا مقام تھا کہ جہاں پہ میں رات کو حاضر تھا, ہر طرف رقص بسمل ہو رہا تھا جہاں پر میں رات کو حاضر تھا. پری پہ کر نگاری سر وقت لالاؤ رخساری, سراپا آفتے دل بود شب جائے کے من بودم. پڑی کی جسم جیسے ایک محبوب تھے جن کا قد جو تھا وہ سروں کی طرح تھا اور جن کے لالے رخسار تھے اور وہ سراپے دل آویز تھے جہاں پر میں رات کو حاضر تھا. رقیباں گوشے در آواز اودر ناز بر ترساں, سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کے من بودم. رقیب آواز پر کان دھرے ہوئے تھے اور وہ ناز میں تھے اور میں خوف زدہ تھا. امیر کے ادب کا مقام ہے, وہاں پر بات کرنا بہت مشکل تھا جہاں پر میں کل رات کو تھا. اور آخر میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کمال فرما دیا. آپ فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. آپ فرماتے ہیں کہ اس لامکاں کی محفل میں خدا میر مجلس تھا
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کی جان تھے، رونق محفل تھے، شمع محفل تھے جہاں میں کل رات کو تھا۔ یہ جتنا بھی میں نے فارسی کلام کا ترجمہ کیا، میں نے لفظوں کا سہارا لیا، خدا جانے کہ امیر کے کلام کی قیمت کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ میں نے تو بس لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے الفاظ کا ترجمہ کر دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ امیر کی مراد کیا ہے، اور امیر کس عشق میں اور کس مستی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی عقل میں یہ بات نہ آئے، وہ کسی نے خوب کہا نا کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، تو یہ آنکھ والوں کی بات ہو رہی ہے، اندھوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اندھا بندہ تو آنکھ بند کر لے تو اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں کہ آنکھ بند کرے تو حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں۔ آنکھ کھول پاک آپ کر میرا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔